فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دروازے کا نام ریان ہے، اور اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ہماری رضا کے لیے روزہ رکھا۔ فرمایا روزے دار اٹھیں گے اور اس دروازے سے گزر جائیں گے، اور پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ فرمایا جسم کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے، اور فرمایا ابن آدم کے نیک اعمال کا بدلہ رمضان المبارک میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ مہینہ ہے۔ فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں کس طرح دھمادار برستی ہے، فرمایا میری امت دعائیں کرے کہ کاش کہ سارا سال رمضان المبارک کا مہینہ رہے۔ اسی لیے اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے حواس پر قابو پانا، یہ انسان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور یقیناً اگر انسان یہ کر لے کہ اپنے حواس پر، اپنے کردار پر، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر اگر وہ قابو پا جائے، تو فرمایا اس کا رمضان المبارک کے خوبصورت عمل جو بہت بڑے اجر کا سبب ہے، فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں وہ بہت بڑے درجے پر وہ پہنچا دے گا۔ اس لیے شیخ پیر علی احمد ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی احمد ہجویری اپنے حواس پر قابو رکھو کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں انسان کی آنکھیں بہت کچھ دیکھنا چاہتی، روزے کی حالت میں یہ زبان بہت کچھ بولنا چاہتی، روزے کی حالت میں یہ کان بہت کچھ سننا چاہتے۔ فرمایا اے احمد اپنے کانوں پر، اپنی آنکھوں پر اور اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنے حواس پر قابو رکھو، یہ تمہیں بہت بڑے درجوں تک پہنچا دے گا، اور تمہارے نیک اعمال جو تم نے روزوں کی شکل میں، رات کی تراویحوں کی شکل میں اکٹھے کیے اجر اور ثواب، وہ تمہارے محفوظ رہ جائیں، اور اللہ کی عدالت میں تمہارے روزوں کا بڑا مول لگے گا، بڑی قیمت پڑے گی۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو سارے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کا وہ مہمان جس کی خوشخبری پرانے نبیوں کو بھی دی، سابقین اور پرانے نبیوں کو دی گئی خوشخبری ہے کہ ایک امت آنے والی ہے، اسے میں 1 مہینہ دوں گا جس میں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور ان کی ایک ایک دعائیں میں اپنے دربار میں قبول کروں گا۔ تو فرمایا وہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو اللہ سارے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے، اور فرمایا پھر 29 رمضان تک ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ آخر رمضان تک یہ دروازے کھلے ہی رہتے، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا جو مومن بندہ رمضان المبارک کی عظیم راتوں میں تراویح کا اہتمام کرے، فرمایا اللہ اسے ایک سجدے پر 1500 نیکی نصیب فرماتے، ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ اسے 1500 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اور فرمایا پھر ہر ایک سجدے پر جو اس نے رات کو کیا، تراویحوں کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کیا، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا، ان عبادات میں سے جو بھی کیا، فرمایا اس کے لیے اللہ جنت میں ایک محل تیار فرماتے، اور اس محل کے 60,000 دروازے ہیں۔ فرمایا ہر دروازہ جب کھلتا ہے اس کے سامنے سونے کا ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس محل پر سرخ یاقوت سے کام کیا گیا ہے، سرخ یاقوت سے اس کی زیب و زینت کو بڑھایا۔ اور فرمایا جب بندہ مومن رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے
اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک استغفار کرتے۔ فرمایا روزے دار کے ہر ایک سجدہ وہ دن میں ہو یا رات میں ہو، رمضان کا ہر ایک سجدہ وہ دن میں ہو یا رات میں ہو، فرمایا اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں، اور فرمایا اس کے نیچے اس کے سائے میں عربی نسل کا گھوڑا اور شاہ سوار 500 سال تک اگر چلتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 فضائل بتلائے روزے دار کے، کہ سب سے پہلے فرمایا جب مومن روزہ رکھتا ہے اور پھر رات کو تراویح کے لیے اور رات کو نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اللہ اسے ایک ایک سجدے پر 1,500 نیکی نصیب فرمائے۔ اور مومن جب پہلا روزہ رکھتا ہے، فرمایا اس کے پچھلے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ فرمایا جب مومن بندہ روزے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا اس بندے کے لیے، اور اس نے پھر رات کو قیام بھی کیا، قرآن پاک پڑھا بھی صحیح، سنا بھی صحیح، فرمایا اللہ اس کو ایک ایسا محل دیتے ہیں سرخ یاقوت کا محل، اور فرمایا اس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور فرمایا ہر دروازے کے سامنے ایک خوبصورت محل تیار کیا جاتا ہے جس کی زیب و زینت سرخ یاقوت سے کی جاتی۔ فرمایا بندہ مومن ایمان کے ساتھ، اجر کی نیت کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ رکھ کر جب وہ یہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے بدلے میں اسے دیتا کیا ہے۔ فرمایا روزے دار کے لیے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے دعائے استغفار کرتے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جس نے رمضان کے دن میں یا رات میں سجدہ کیا، ہر ایک سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک ایسا درخت لگاتے ہیں جس کے سائے میں ایک شاہ سوار 500 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر میری امت کو اس بات کا پتہ چل جائے، اس بات کا علم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، اللہ کی رحمتیں کتنی برستی ہیں، تو فرمایا میری امت دعائیں کرے کہ کاش کہ سارے سال رمضان۔ فرمایا جب مومن بندہ روزہ رکھتا ہے اور وہ بھوک کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ اور خشک زبان کے ساتھ اور خشک آنکھوں کے ساتھ اللہ کے حضور جب دعا مانگتا ہے، فرمایا اس کی دعا میں اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں، اور فرمایا پھر میری ذمہ داری ہے میں ان کی دعائیں قبول کروں۔ سیدنا